نماز تراویح پڑھنے کی دعائیں اور ترکیب۔ نماز تراویح رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت ہے جو عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ یہ سنت موقدہ ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کا اہتمام فرمایا اور صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دی۔ نماز تراویح کا بیان۔ تراویح 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ عام طور پر 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، لیکن بعض لوگ 8 رکعت بھی پڑھتے ہیں۔ یہ جماعت کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے اور انفرادی طور پر بھی پڑھی جاتی ہے۔ قرآن مجید مکمل سننا اور سنانا مستحب ہے، اسی لیے تراویح میں اکثر حفظ قرآن سناتے ہیں۔ تراویح کی دعا۔ نماز تراویح کے بعد یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ والروح، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ تراویح پڑھنے کے فوائد اور فضائل۔ نمبر 1، رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے کا موقع۔ تراویح رمضان کی راتوں کو عبادت سے معمور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 2، گناہوں کی بخشش۔ حدیث نبوی میں ہے کہ جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، قرب الہی کا ذریعہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک عظیم عبادت ہے۔ نمبر 4، صحت کے فوائد۔ تراویح کی نماز جسمانی طور پر بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ اس سے جسم کو ورزش ملتی ہے اور دوران خون بہتر ہوتا ہے۔ نمبر 5، قرآن سے تعلق۔ تراویح میں قرآن سننے اور پڑھنے سے اللہ کے کلام سے وابستگی ہوتی ہے۔ نمبر 6، دعا کی قبولیت۔ رمضان کی راتوں میں کی جانے والی دعائیں قبولیت کی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ خاص طور پر تراویح کے بعد کی دعائیں جلد ہی قبول ہو جاتی ہیں۔ یہ عبادت روحانی اور جسمانی طور پر مومن کے لیے بے حد نفع بخش ہے، اس لیے ہمیں پورے رمضان اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور نماز تراویح میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے نماز تراویح ایک روحانی عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت پر بھی مثبت اثر ڈالتی ہے۔ یہ ایک لمبی نماز ہوتی ہے جس میں رکوع، قیام اور سجدے ہوتے ہیں، جو جسمانی ورزش کے مترادف ہیں۔ تراویح کے صحت پر درج ذیل فوائد ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، دل اور دوران خون کی بہتری۔ نماز تراویح مسلسل حرکت پر مشتمل ہوتی ہے، جو دل کی دھڑکن کو متوازن رکھنے اور خون کی روانگی کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔ اس سے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ نمبر 2، وزن میں کمی اور فٹنس۔ رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد تراویح پڑھنے سے جسم میں چربی پگھلنے کا عمل تیز ہو سکتا ہے۔ لمبی تراویح جسم کو متحرک رکھتی ہے، جس سے کیلوریز جلنے میں مدد ملتی ہے اور وزن کم کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ نمبر 3، جوڑوں اور پٹوں کی مضبوطی۔ رکوع اور سجدہ کرنے سے جوڑوں اور پٹوں پر مثبت اثر پڑتا ہے، خاص طور پر گھٹنوں، کمر اور ٹانگوں کے پٹے مضبوط ہوتے ہیں، جوڑوں کی لچک بڑھتی ہے اور ان میں درد کے امکانات کم ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، ذہنی سکون اور دباؤ میں کمی۔ تراویح ایک پرسکون عبادت ہے جو ذہنی سکون دیتی ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع سے دماغی تناؤ کم ہوتا ہے اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ ذہنی دباؤ ہے، بے چینی اور نیند کی کمی کے مسائل میں مددگار ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، نظام ہاضمہ کی بہتری۔ افطار کے بعد حرکت نہ کرنے سے کھانا صحیح طرح سے ہضم نہیں ہوتا، لیکن تراویح پڑھنے سے نظام ہاضمہ فعال رہتا ہے، جس سے معدے پر بوجھ کم پڑتا ہے اور کھانا بہتر طریقے سے ہضم ہوتا ہے۔ نمبر 6، نیند کے معیار میں بہتری۔ تراویح کے بعد جسمانی اور ذہنی سکون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس سے نیند بہتر ہو سکتی ہے۔ یہ انسومنیا، نیند کی کمی کے شکار افراد کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ نمبر 7، ذیابیطس اور شوگر میں کنٹرول۔
مددگار تراویح کے دوران جسم کے مسلسل حرکت انسولین کی حساسیت کو بہتر بنا سکتی ہے، جو شوگر لیول کو کنٹرول رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ نماز تراویح نہ صرف ایک روحانی عبادت ہے بلکہ یہ جسمانی، ذہنی اور جذباتی صحت کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ یہ پورے جسم کے لیے ایک ہلکی پھلکی مگر مؤثر ورزش کی طرح کام کرتی ہے جو دل، دماغ، پٹھوں اور نظام ہاضمہ پر مثبت اثر ڈالتی ہے۔ اللہ ہمیں نماز تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔